السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا۔ یہ بڑی عظیم صحابیہ ہیں۔ صفیہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں نکاح کرتے ہیں، اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم حیی بن اخطب ہیں، جن کا تعلق قبیلہ بنو نغیر سے تھا، اور صفیہ رضی اللہ عنہا کی والدہ برہ بنت سمول، جن کا تعلق قبیلہ بنو قریظہ سے تھا۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے 3 مشہور قبائل بنو قینقاع، بنو نویر اور بنو قریظہ، جن میں سے 2 قبیلوں سے ان کے والدین کا تعلق تھا۔ بنو نویر دراصل یہ تینوں یہودی قبائل ہیں۔ بنو نویر دراصل یہ ہارون علیہ السلام کی ذریت اور آپ کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور بنو قریظہ یہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام اس نبی کے خاندان سے ذریت سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنو نویر ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی نسل ہیں، اور بنو قریظہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو آپ کی والدہ کا تعلق بنو قریظہ سے تھا، جن کا نام برہ بنت سمول، اور آپ کے والد کا تعلق بنو نویر سے تھا، جن کا نام حیی بن اخطب، اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، حیی بن اخطب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کے اواخر میں اور 7 ہجری کے شروعات میں خیبر کی طرف صحابہ کے ایک وفد کو لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پر زبردست لڑائی ہوتی ہے، جہاں پر یہودی آباد تھے، جن یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جلا وطن کیا، مدینے سے باہر نکالا تھا، تو یہودی جا کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ تو ان یہودیوں کی جب عہد شکنی اور بے وفائی معلوم ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقابلہ کیا۔ خیبر کی اس طویل اور لمبی لڑائی اور جنگ میں دراصل جب زبردست کامیابی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عطا کرتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زبردست کارکردگی تھی اس جنگ میں۔ آپ کی عمارت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کو کامیاب بنایا۔ تو بہرحال جنگ جب لڑی جاتی ہے تو اس موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے جو شوہر ہیں تو وہ اس جنگ میں قتل کیے جاتے ہیں، اور ان کے شوہر کا نام تھا کنانہ بن ابی الحقیق۔ دراصل صفیہ رضی اللہ عنہا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد نکاح میں آنے سے پہلے ان کے 2 شوہر تھے۔ ایک جو پہلے شوہر کا نام ہے سلامہ بن مکشوح القروی، سلامہ بن مکشوح، میم کاف شین واو ح، سلامہ بن مکشوح القرظی، یہ پہلے شوہر کا نام ہے۔ ان کے بعد آپ جن سے نکاح کرتے ہیں ان کا نام کنانہ بن ابی الحقیق، کنانہ بن ابی الحقیق، ان سے آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ اور اس خیبر کی جنگ میں کنانہ بن ابی الحقیق مارے جاتے ہیں، یہودی رہتے ہیں اور اسی یہودیت کی حالت میں وہ مارے جاتے ہیں۔ اور جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اس جنگ میں، اور یہ قیدی بنا لی جاتی ہیں، کون؟ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا۔ جب یہ قیدیوں میں اور لونڈیوں میں ان کا شمار ہونے لگتا ہے، تو معاملہ اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی جن کا نام دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ ہے، وہ خدمت رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس خیبر کی جو لونڈیاں ہیں ان میں سے ایک لونڈی میرے حوالے کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، یہاں پر لونڈیاں موجود ہیں، ان میں سے ایک لونڈی کو تم لے لینا۔ تو دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اور حضرت صفیہ ان لونڈیوں میں ہوتی ہیں، تو آپ ان کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ تو وہاں پر موجود بعض صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، حضرت دحیہ الکلبی نے
جس جو ہے یعنی خاتون اور عورت کا انتخاب کیا ہے، وہ دراصل اس قبیلے کی جو ہے یعنی سردار کی بیٹی ہیں، اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں، یعنی حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ ہیں، جو لہٰذا آپ کے لیے وہ بہت مناسب ہے، لہٰذا آپ دحیہ سے کہیے کہ دوسری لونڈی جو ہے انتخاب کر لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دحیہ الکلبی کو طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دوسری لونڈی کا جو ہے انتخاب کر لینا، اور حضرت صفیہ کو آپ طلب کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یا تو تم اسلام قبول کر سکتی ہو، اگر تم اسلام قبول کرو گی تو میں تم سے نکاح کر لوں گا، اگر تم یہودیت پر باقی رہنا چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تم اپنی قوم والوں کے ساتھ جا کر مل لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو اختیار دیا، چاہیں تو اسلام قبول کرے، اسلام قبول کرنے کی صورت میں اللہ کے نبی نے نکاح کی دعوت دی، اگر وہ یہودیت پر باقی رہنا چاہتی ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنی قوم والوں سے جا مل لینا۔ تو کہا صفیہ رضی اللہ عنہا نے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم میں جا کر کیا کروں؟ میرے والد بھی مارے گئے، میرے بھائی بھی مارے گئے اور میرے شوہر بھی مارے گئے، اور میں غلامی کی زندگی سے بہتر میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو ہے عقد نکاح میں آ جاؤں۔ تو صفیہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے عقد نکاح میں آنے کو پسند کیا اور اسلام کو انہوں نے وہاں پر قبول کیا۔ تو اس طرح صفیہ رضی اللہ عنہا سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کو بطور مہر مقرر کر دیا، چونکہ وہ لونڈی تھی، لونڈی بنا کر لائی گئیں، تو اللہ کے نبی نے کہا میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، یہ آزادی تمہارے حق میں مہر ہے، میرا تمہیں آزاد کرنا یہ تمہارے حق میں مہر ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور نکاح کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا کہ آپ کے گال پر کچھ جو ہے مار کے نشانات ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ جو تھپیڑوں کے نشانات تمہارے گال پہ نظر آتے ہیں اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو کہتی ہیں صفیہ رضی اللہ عنہا دراصل اللہ کے رسول کچھ معاملہ اس طرح سے ہوا کہ آپ کے یہاں پر آنے سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینے کا ایک جو ہے مدینے سے ایک چاند آ رہا ہے، جو چاند آ کر میرے گود میں جو ہے گر گیا، تو میں نے یہ خواب دیکھا اور اپنے شوہر کنانہ بن ابی الحقیق سے میں نے اس کا ذکر کیا، تو اس نے میرے شوہر نے مجھے تھپیڑے مارتے ہوئے کہا کہ تمہیں مدینے کا بادشاہ چاہیے، مدینے کا تمہیں سردار چاہیے، یہ کہہ کر اس نے میرے گال پر جو ہے اس نے تمانچہ مارا، اور یہی اسی تمانچے کے نشانات ہیں۔ تو بہرحال صفیہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقد نکاح کرتے ہیں سن 7 ہجری میں۔ بڑی نیک اور جو ہے پاک باز خاتون تھی صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیا کرتی تھی۔ اہل علم نے آپ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے مطلب جو ہے ایام میں تھے، آپ کے آخری ایام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کرب و علم اور بیماری کے مراحل سے گزر رہے تھے، اس موقع پر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی جو ہے کچھ لمحات باقی تھے، تو بعض ازواج مطہرات آپ کے پاس کھڑی ہوئی تھی، تو ان میں صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا واللہ یا رسول اللہ انی لوددت ان الذی بک بھی، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم بے شک میں چاہتی ہوں کہ آپ کو جو کچھ تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف مجھے لاحق ہو جائے، آپ کو وہ تکلیف نہ ہو۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد جو ہے محبت کیا کرتی تھی صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے سے یہودیوں کی جو دشمنی ہے اس دشمنی میں کچھ کمی آ جائے۔ دراصل اس رشتے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سسرالی جو رشتہ یہودیوں میں قائم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہی کی ایک جو ہے عظیم سردار کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا، جب اس معاملے کو وہ لوگ جو ہے سنے تو ضرور ان کی اپنی دشمنی میں کچھ کمی آئے گی، اور دعوت کی راہ میں یہ بہت یعنی اہم معاون یہ بات ثابت ہوگی، اور بہت سارے یہودی بھی اسلام قبول کر سکتے ہیں۔ اور ہوا بھی ایسے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد بعض یہودی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان کی اپنی دشمنی میں اللہ کے نبی نے کچھ جو ہے کمی محسوس کی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا،
بڑی پاک باز خاتون تھی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال سن 50 ہجری میں ہوتا ہے۔ سن 50 ہجری میں صفیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ بقیع الغرقد میں آپ رضی اللہ عنہا کی تدفین کا عمل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی غریق رحمت کرے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک پاک باز زوجہ محترمہ تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے اور علم نافع کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔